مغربی تہواروں کی جانب مسلمانوں کا بڑھتا ہوا رجحان۔ مسلمان معاشرے میں مغربی تہذیبوں اور تہواروں سے متاثر ہونے کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ سال بھر کے مختلف مواقع پر مختلف تہواروں اور تقاریب میں ہونے والی بعض خرافات اسلامی نقطۂ نظر سے متصادم ہی نہیں بلکہ مشرقی روایات کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایسی فکری جنگوں میں ہم ہارتے جا رہے ہیں۔ مغربی اقدار کے پاسداروں نے ہتھیاروں کی جنگ کے علاوہ امت مسلمہ کے ساتھ فکری جنگ بھی لڑی ہے، جو ذہنوں کو تبدیل کرنے میں کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ اہل مغرب نے مسلمانوں کو دینی حمیت، غیرت اور اپنی ثقافت سے دور رکھنے کے لیے نہایت شاطری کے ساتھ اپنی روایات کو فروغ دیا، اور امت دھیرے دھیرے ان روایات کی چکا چوند میں مبتلا ہوتی چلی گئی۔ میڈیا کے ذریعے مسلم معاشرے کی تہذیب و ثقافت پر حملہ آور ہونے والے اب مسلمانوں کو اپنے مذہبی تہواروں تک لے گئے ہیں۔ کرسمس، نیو ایئر نائٹ، ویلنٹائن ڈے، اپریل فول اور دیوالی و ہولی جیسے غیر مسلموں کے تہواروں کو پاکستان میں نہایت جوش اور جذبے کے ساتھ فروغ دیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے حکومتی اور سیاسی رہنما بھی پیش ہیں۔ نوجوان نسل کو ان تہواروں کے متعلق کوئی آگاہی نہیں کہ ان کے نقصانات کیا ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہوگا، بلکہ نوجوانوں کو ایسی خرافات کی رنگینیوں میں دھکیل کر غافل کر دیا گیا ہے۔ اپنے اقدار و اسلاف کی تعلیمات سے دور رکھ کر قوم کی نئی نسل کو اغیار کی تعلیمات، روایات اور ترجیحات کے ہاتھوں کھلونا بنایا گیا ہے۔ ان تہواروں کی وجہ سے نہ صرف نوجوان گمراہی اور بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں بلکہ معاشرے سے حمیت، غیرت اور اپنی تعلیمات سے بغاوت کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے۔ معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ عائلی زندگی اور معاشی طور پر بھی انتہائی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ان تہواروں میں ہونے والی بڑی خرافات میں سے ایک اسراف بھی ہے۔ مسلمان ممالک میں دولت جیسی عظیم نعمت کو ان تہواروں پر نچھاور کرنا اپنی معاشی نظام کو روننے کے مترادف ہے۔ نئے سال کے آغاز کی تقریبات میں دنیا بھر میں کھربوں ڈالرز کی آتش بازی کی جاتی ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ مغرب کو ہو رہا ہے۔ ایک جانب تو ان کی پروڈکٹ بکتی ہے، دوسری جانب مسلم معاشرہ اقتصادی قوت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمانوں سے اسلام کی اصل روح نکالنے کے لیے کاروبار کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ آج تک کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے تہواروں میں عملی طور پر شریک ہو کر اسے اپنے ممالک میں رواج دینے کو آگے نہیں بڑھا، لیکن مسلم حکمرانوں کو غیر مسلموں کی اتنی فکر کھائے جا رہی ہے کہ وہ ان کے مذہبی تہواروں کو بھی مسلم ممالک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اس لحاظ سے سب سے زیادہ سازشوں کا شکار ہے۔ ہر سال یہاں اہتمام کے ساتھ بسنت، دیوالی، ہولی، ویلنٹائنز ڈے، نیو ایئر نائٹ اور کرسمس جیسے باطل تہواروں کو منایا جاتا ہے، اور افسوسناک امر یہ ہے کہ حکومتی سطح پر نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ اس کی سرپرستی بھی کی جاتی ہے۔ اگر ان تہواروں میں شمولیت اور ان کا اہتمام سے منانا اقلیتوں سے اظہار ہمدردی کہلاتی ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام نے اقلیتوں کو بنیادی حقوق دیگر تمام مذاہب اور نظاموں سے بہتر اور زیادہ دیے ہیں، لیکن غیر مسلموں کی ایسی تقاریب، تہوار اور روایات میں جو ہمارے دین، تہذیب اور روایات سے بالکل متصادم ہو اور قرآن و سنت کے خلاف ہو، انہیں اپنے معاشرے میں ترویج دینا پاکستان کے مقصد قیام اور ملک و ملت کی حقیقی منزل سے بغاوت ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو